الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ صفت کلام کے اندر اہل سنت سے ہٹ کر جن لوگوں نے اعتقاد رکھا تو ان میں کرامیہ بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ حروف اور اصوات پر مشتمل ہے، لیکن کرامیہ نے یہ کہا کہ وہ حادث ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حوادثات کا قیام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اور ہم اس کا باطل ہونا پیچھے ثابت کر چکے ہیں کہ قدیم کے ساتھ حوادثات کا قیام نہیں ہو سکتا۔ اور معتزلہ کا موقف بھی بیان ہوا تھا۔ تو معتزلہ نے کہا کہ کلامہ اصوات و حروف یخلقها فی غیرہ کاللوح المحفوظ و جبریل والرسول، کہ اللہ کا جو کلام ہے، جو متکلم ہونا ہے، تو وہ بھی اصوات اور حروف پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیر میں پیدا فرماتا ہے، یعنی ایجاد کلام کے اوپر انہوں نے متکلم ہونے کا اطلاق کیا، جیسا کہ لوح محفوظ میں یا جبرائیل امین پر یا رسول کے اوپر، وَهُوَ حَادِثٌ عِندَهُمْ، اور یہ کلام ان کے نزدیک حادث ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ وَهَذَا الَّذِي قَالَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ لَا نُنْكِرُهُ نَحْنُ بَلْ نَقُولُ بِهِ وَنُسَمِّيهِ كَلَامًا لَفْظِيًّا وَلَكِنَّا نُثْبِتُ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ وَنَقُولُ هُوَ الْكَلَامُ حَقِيقَةً فَهُوَ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ۔ تو جو معتزلہ نے کہا ہم اس کا اس اعتبار سے انکار نہیں کرتے کہ ہم بھی اس کا قول کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا نام کلام لفظی رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے کلام کی دو قسمیں کی تھیں، ایک کلام نفسی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کی صفت ہے، اور دوسرا کلام لفظی ہے۔ تو کلام لفظی پر دونوں کا اتفاق ہے، وہ بھی کلام لفظی کو مانتے ہیں، ہم بھی کلام لفظی کو مانتے ہیں، لیکن وہ صرف کلام لفظی کو مانتے ہیں، کلام نفسی کا وہ انکار کرتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ بھی ایک اور امر ثابت کرتے ہیں، اور وہ ایسا معنی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہی حقیقتاً کلام ہے، اور وہ قدیم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ الْعِبَارَات، وہ عبارت سے علاوہ ہے، کیونکہ عبارت کا تعلق کلام لفظی سے ہوتا ہے، کلام نفسی سے نہیں ہوتا، اور عبارت جو ہے وہ زمانے، مکان اور قوم کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ جو کلام نفسی ہے اس میں عربی، عبرانی یا سریانی ہونا یہ کچھ نہیں پایا جاتا، اسی طرح اس پہ کوئی زمانے کا بھی تعلق نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ازل میں اس کلام کے ساتھ متصف تھا، اور اس وقت تو زمانے کا وجود ہی نہیں تھا، اور جو واجب الوجود ہے وہ زمان اور مکان سے پاک ہوتا ہے، تو جب وہ اس کی ذات زمان اور مکان سے پاک ہے تو اس کی صفت بھی ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ غَيْرُ الْعِبَارَات، کہ وہ جو معنی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ عبارت نہیں ہے۔ اذ قد تختلف العبارات بالازمنۃ والامکنۃ والاقوام، کہ عبارت جو ہے وہ تو زمانے اور مکان اور اقوام کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اس اعتراض کا جواب دیا ہے جو آگے خود ماتن بھی ذکر کر رہے ہیں
جو معتزلہ کی طرف سے ہوتا تھا کہ جناب قرآن میں تو ماضی کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور اس وقت جب کلام کو آپ ازل میں مان رہے ہیں تو اس وقت تو حضرت موسیٰ کا وجود ہی نہیں تھا، تو جب موسیٰ کا وجود نہیں تھا، حضرت نوح کا وجود نہیں تھا، تو پھر یہ کہنا کہ ارسلنا نوحً، ہم نے نوح کو بھیجا، یا موسیٰ نے فرمایا، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو خبروں پر دلالت کرتی ہیں، جو اخبار ہیں، تو خبر کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں خبر دی جائے اس کا وجود پہلے ہو۔ اگر اس کا وجود ہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جائے، یہ تو کذب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کذب سے پاک ہے۔ تو اس کا جواب یہ دے دیا کہ جناب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا تعلق کلام لفظی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کلام نفسی میں یہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ یہ ماضی ہونا، حال ہونا یا مستقبل ہونا، یہ تو ہمارے اعتبار سے، ازل میں تو نہ کوئی ماضی تھا، نہ کوئی حال تھا، نہ کوئی مستقبل تھا، تو اس لیے یہ اعتراض یہاں پر قائم ہی نہیں ہوتا۔ ولا یختلف ذلک المعنی النفسی، اور جو یہ معنی نفسی ہے جس کو ہم اللہ کی ذات کے ساتھ قائم مانتے ہیں، تو وہ تو اس میں نہ کوئی زمانہ ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی اقوام کا معاملہ ہے، تو اس لیے وہ مختلف نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس کا ظہور کبھی عربی زبان میں ہوتا ہے، کبھی عبرانی زبان میں ہوتا ہے، اور کبھی سریانی زبان میں ہوتا ہے، تو اس کے ظہور مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس کی اپنی ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ وغیر العلمی، اس کا عطف جو ہے وہ غیر العبارات پہ پڑ رہا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے اعراب منصوب لگایا تھا، اعراب ہے ہی نہیں، اچھا، تو وہ غیر العلمی، اس کا عطف جو ہے وہ غیر العبارات پہ، کہ وہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ معنی قائم ہے وہ علم نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کلام کو علم کی طرف ہی پھیرا، اور انہوں نے کہا کہ جناب تکلم یا کلام جو ہے وہ علم سے ہٹ کر کوئی اور شے نہیں ہے، تو اس کا بھی یہاں پر رد کیا کہ وہ جو کلام نفسی ہے وہ علم کے علاوہ ہے، دونوں میں تغایر ہے، اس اعتبار سے کہ اذ قد یخبر الرجل بما لا یعلم بل یعلم خلافہ او یشک فیہ، کہ بندہ کبھی اس چیز کی خبر دیتا ہے کہ جس کا اسے علم نہیں ہوتا بلکہ اس کے برخلاف کا علم ہوتا ہے، جیسا کہ جتنی بھی اخبار کاذبہ ہیں، جھوٹی خبر دینا، تو جھوٹی خبر کے اندر اس کے برخلاف کا علم ہوتا ہے۔ مثلا زید کھڑا نہیں تھا اور کہا کہ زید کھڑا ہے، تو علم تو اس کے عدم قیام کا تھا اور خبر دی گئی اس کے قیام کی، تو وہاں اس کے برخلاف کا علم تھا، تو اس کا مطلب ہوا کہ خبر اور علم دونوں ایک نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یا تو اس کے خلاف کا علم ہوتا ہے، یا اب زید کھڑا تھا یا نہیں کھڑا تھا اس میں شک تھا، تب بھی خبر دے دیجیے زید کھڑا ہے، تو شک کا معاملہ آ گیا۔ اب یہاں پر اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کذب محال ہے، ٹھیک ہے، یہاں جو مثال دی وہ ہم انسانوں کے اعتبار سے دی ہے کہ انسان کبھی اس چیز کی خبر بھی دیتا ہے کہ جس کے برخلاف کا اس کو علم ہوتا ہے، تو یہاں پر مقصود جو ہے وہ علم اور خبر میں تغایر کو ثابت کرنا ہے کہ دونوں کا مصداق ایک نہیں ہے بلکہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں تغایر ہے، اگرچہ اللہ پر کذب محال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور صاحب صحائف نے یہاں پر ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ کلام نفسی اور علم کے مابین فرق جو ہے وہ بالکل واضح ہے،
کیونکہ کلام نفسی میں ضروری ہے کہ خطاب کا قصد ہو. انسان کلام کرتا ہے تو مقصود کیا ہوتا ہے کہ خطاب کرے گا. اب وہ خطاب یا تو خود اپنی ذات سے ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ کسی غیر کے ساتھ ہوتا ہے، برخلاف علم کے کہ وہ اس قصد سے خالی ہوتا ہے. تو مقصود دونوں میں فرق واضح کرنا تھا کہ کلام اور علم دونوں ایک نہیں ہیں. تو کلام میں خطاب کا قصد ہوتا ہے اور علم میں خطاب کا قصد نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے زید کھڑا ہے تو یہ میرا علم ہوا، لیکن میں اب خبر دینا چاہ رہا ہوں تو میں کلام کیا میں نے اپنے آپ سے، یا کسی کو خطاب کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بھئی مجھے اس بات کا علم ہے کہ زید کھڑا ہے. تو خبر اور علم جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور خبر کیونکہ کلام کی قسم ہے تو اس لیے جب اس میں تغیر آ گیا تو کلام اور علم کے درمیان بھی تغیر مفہوم کے اعتبار سے حاصل ہو گیا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں وغیر العلمی، کیونکہ بندہ کبھی اس چیز کی خبر دیتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف کا علم ہوتا ہے یا اس کو اس کے خلاف میں شک ہوتا ہے. وما هو الدائر على السنة اہل السنة ان المقروء المكتوب المسموع المحفوظ قدیم فقد قیل المراد به المعلوم بالقراءة المفہوم من الخط المفہوم من الالفاظ. تو یہاں پر بھی یہ ایک اعتراض کا جواب ہوا کہ آپ نے حقیقتاً کلام جو ہے وہ تو کلام نفسی کو کہا ہے اور کلام لفظی اس پر دلالت کرتا ہے. تو یہ جو اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات کہی ہے اور اہل سنت کی زبانوں پر یہ بات جاری ہے کہ جو پڑھا گیا، جو لکھا گیا، جو سنا گیا، جو یاد کیا گیا وہ سب قدیم ہے. تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ جو کلام لفظی ہے وہ بھی قدیم ہے. تو اس کی پھر جواب یہ دیا کہ جناب یہاں مراد یہ ہے کہ پڑھنے سے جو علم آیا جس چیز کا وہ قدیم ہے، اسی طرح جو تحریر سے مفہوم اخذ ہوا وہ قدیم ہے، اور جو لفظ سے مفہوم آیا وہ قدیم ہے. تو ہمارا پڑھنا حادث ہے، جو پڑھا گیا وہ قدیم، ہمارا سننا حادث جو سنا گیا وہ قدیم، ہمارا لکھنا حادث ہے لیکن جو لکھا گیا وہ قدیم. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ جو بات کہی جاتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ اصل کلام مقصود وہی ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں. ھذا وبما ذکرنا من قولنا وهو غیر العبارات الى آخرہ ظہر الجواب عن سوال مشہور للمعتزلہ. تو جو ہم نے یہ کہا کہ وہ کلام نفسی جو ہے وہ عبارت نہیں ہے اور علم نہیں ہے، تو اس سے اس سوال کا جواب ظاہر ہو گیا جو معتزلہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. وهو انه قد ورد الاخبار في كلام الله تعالى بلفظ الماضی كثيرا انا ارسلنا وعصى فرعون ونحوها، والاخبار بلفظ الماضی اما يوجد بعد كذب وهو محال علیہ تعالی. تو وہ اعتراض انہوں نے کیا کہ جناب کلام اللہ میں بہت زیادہ لفظ ماضی کے ساتھ خبریں آئی ہیں، انا ارسلنا نوحا، یا فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، اور اسی کی مثل بہت سارے اس کی مثالیں مل جائیں گی آپ کو. اور جس چیز کا وجود بعد میں ہوگا، جو کلام کے وقت موجود ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ماضی سے خبر دینا یہ تو جھوٹ ہے، کذب ہے. اور کذب جو ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ پر محال ہے.
تو جواب دیا فَإِنَّ هَذَا الَّذِي قَالُوا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ اللَّفْظِ، کہ جناب یہ جو انہوں نے بات کہی ہے ماضی ہونا، یہ تو لفظ کے حدوث پر دلالت کرتا ہے، کلام لفظی میں یہ بات ہو سکتی ہے، کلام نفسی میں تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ زمانے کا تعلق کلام لفظی سے ہے، کلام نفسی سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، تو ازل میں تو زمانہ تھا ہی نہیں، وہ غیر المتنازع، اور لفظ کے حادث ہونے پر کوئی تنازع ہے ہی نہیں، تو کلام لفظی کو تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایجاد ہے، بات ہو رہی ہے کلام نفسی کی، تو کلام نفسی وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے۔ وَمُنْكِرُ أَصْلِ الْكَلَامِ کافر، اگر کوئی مطلقاً اللہ کے متکلم ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، لِثُبُوتِهِ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ، کیونکہ یہ تو کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ اب وہ کلام کیا ہے وہ بحث الگ ہے، لیکن اگر کوئی متکلم ہی نہیں مانتا تو پھر تو یہ نصوص قطعیہ جو ضروریات دین میں سے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ چیز تو ہر ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے اس سے منع کیا، تو اب اگر وہ متکلم ہونے کا انکار کر دے گا تو ان سب چیزوں کا انکار ہو جائے گا، تو اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ وَقَذَا مُنْكِرُ قِدَمِهِ ان اراد المعنى القائم بذاتہ تعالی، اگر وہ کلام نفسی کے قدیم ہونے کا انکار کرتا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ معنی قائم ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اس طور پر جو کرامیہ ہیں، کیونکہ وہ اس کلام نفسی کو مانتے ہیں، اللہ کی صفت کے طور پر مانتے ہیں، لیکن حادث کے طور پر مانتے ہیں، اس کے قدیم کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کلام نفسی ہی کا انکار کرتے ہیں، قدیم کا انکار نہیں، صرف وہ اس کو اصلاً ہی نہیں مانتے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے نیچے حاشیے میں فرمایا کہ وہ مسلک الفقہاء، کہ قطعی چیز کے انکار پر تکفیر فقہائے کا مسلک ہے۔ وَأَمَّا جمہور المتکلمین فَيَأْبُونَ الْإِكْفَارَ إِلَّا بِإِنْكَارِ شَيْءٍ مِّن ضروریات الدین، لیکن جو جمہور متکلمین ہیں تو وہ اسی صورت میں تکفیر کرتے ہیں کہ جب ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کیا جائے۔ وَهُوَ الْأَحْوَطُ الْمَأْخُوذُ الْمُعْتَمَدُ عِندَنَا وَعِندَ الْمُصَنِّفِ، اور یہی زیادہ احتیاط والا قول ہے اور یہی لیا گیا ہے اور اسی پر ہی اعتماد ہے ہمارے نزدیک بھی اور خود ماتن کے نزدیک بھی، طبعاً للمحققین، جو علماء محققین ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ جی کون سی؟ وہ آگے انشاءاللہ آئے گا، اس پہ بات کریں گے۔ واتفق السلف على منع ان يقال القرآن مخلوق وان اريد به اللفظی، اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قرآن کو مخلوق نہیں کہا جائے گا، اگرچہ اس سے کلام لفظی ہی مراد لیا جائے، کیونکہ قرآن اور مقروء دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو مقروء تو قدیم ہے، جو قرآن جس پر دلالت کر رہا ہے وہ خود کیا ہے؟ قدیم ہے، تو پڑھنا جب پایا جائے گا
تو جو چیز پڑھی جائے گی وہ قدیم ہے، جو ابھی پیچھے میں نے بات کہی تھی، تو اس سے کیونکہ اس کے انکار کی طرف معاملہ چلا جائے گا، تو اس لیے یہ کہنا کہ القرآن و مخلوق، اس کے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ تو ہے ہی ہے، کیونکہ یہ ایہام پیدا کر رہا ہے کفر کے معنی کا۔ واختلاف فی التکفیر، اب یہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں اختلاف ہے کہ اس کی بنیاد پر جو قرآن کو مخلوق کہے گا تو وہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ تو حنابلہ نے اس کی تکفیر کی ہے، لیکن جو ہمارے متکلمین ہیں وہ یہاں پر تکفیر نہیں کرتے، اس کو صرف حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور اہل سنت سے خروج کا فتویٰ دیتے ہیں، یعنی گمراہی کا، جو قرآن کو مخلوق کہے گا۔ یہاں ہماری گفتگو جو کلام اللہ کی ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اگلی جو 11ویں چیز جس کا اللہ کے بارے میں اعتقاد رکھنا لازم ہے وہ ہے کہ انہ مرید، وہ ارادہ فرمانے والا ہے۔ اب ارادہ فرماتے ہیں کہ والارادۃ صفۃ وجودیۃ قائمۃ بذاتہ توجب تخصیص المقدور بخصوص وقت ایجادہ، کہ ارادہ ایک صفت ہے جو وجود رکھتی ہے اور قائم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ یہ ایسی صفت ہے کہ جو مقدور کو خاص کرتی ہے اس کی ایجاد کے مخصوص وقت کے ساتھ۔ تو یہ بات مختصراً جان لیں پہلے کہ علم اور قدرت کی جو نسبت ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کیا چیز پیدا ہوگی، یہ علم ازلی ہے، اور جو بھی ممکن چیز ہے تو اس کا وجود اور عدم دونوں کا تعلق قدرت سے ہے۔ کہ قدرت کا معنی ہم نے پیچھے یہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وجود بھی بخش سکتا ہے اور اس کو وجود نہ بھی بخشے۔ تو وجود اور عدم کے اعتبار سے یہ دونوں چیزیں قدرت کے اندر برابر ہوتی ہیں۔ تو قدرت جو ہے وہ کسی بھی ممکن کے وجود کے لیے قوت مصححہ ہے، یعنی اس کو صحیح قرار دیتی ہے کہ یہ قدرت کے ذریعے وہ چیز وجود بھی پا سکتی ہے اور عدم بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ تو اب جس چیز کو بھی وجود ملا تو کسی خاص وقت میں ملا، کسی خاص صفت کے ساتھ ملا، خاص آراز کے ساتھ ملا۔ تو اب یہ وہ کیا چیز ہے کہ جس نے اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دی؟ جب اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر تھے، تو اب کوئی چیز تو ایسی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے وجود کو ترجیح ملی اس کے عدم کے اوپر۔ پھر اسی طرح صفات بہت ساری تھیں، تو خاص صفت جو اس کو ملی تو اس کی ترجیح کہاں سے آئی؟ سارے زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں ہو سکتا تھا، تو خاص زمانے میں کیوں آیا؟ مثلا اللہ نے زید کو بیٹا پیدا کیا، تو اب وہ بیٹا خوبصورت ہے تو بیٹا ہو بھی سکتا تھا، نہیں بھی ہو سکتا تھا، تو بیٹا ہوا، عدم سے وجود میں آیا، پھر خوبصورت ہوا، پھر وہ لڑکا بھی ہو سکتا تھا، لڑکی بھی ہو سکتی تھی، اللہ نے اس کو مرد بنایا، لڑکا بنایا۔ تو یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں کہ جو اس صفات کو ترجیح دے رہی ہیں، اسی کا نام ہم صفت ارادہ رکھتے ہیں۔ تو صفت ارادہ جو ہے وہ شے کے وجود کے لیے
مرجحہ ہے، یعنی اس کی جو دونوں جانب برابر تھیں تو ایک جانب کو یہ صفت ارادہ ترجیح دے دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے فرمایا کہ توجب تخصیص المقدور، جو بھی تحت القدرت ہے یعنی ممکنات، تو اس کو یہ صفت جو ہے وہ خاص کر دیتی ہے بخصوصی وقتی ایجادی، اس کے ایجاد کے وقت کی خصوصیت کے ساتھ کہ اسی وقت میں ہی اس نے ہونا ہے. والعلم متعلق ازلا بذلك التخصیص الذي اوجبته الارادۃ، اللہ کو ازلی طور پر ہی یہ علم تھا کہ صفت ارادہ نے جس وقت میں جس کو وجود بخشنا ہے تو اس وقت میں ہی اس کو وجود ملے گا. تو یہ علم اللہ کو ازلی طور پر ہی حاصل ہے. تو فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ اس تخصیص کے ساتھ اس کا متعلق ہونے کا ازلی طور پر ہی اللہ کو ہے، جس کو صفت ارادہ نے واجب کیا. کما ان الارادۃ فی الازل متعلق بتخصیص الحوادث باوقاتها، جیسا کہ اللہ نے ازل میں ہی ارادہ فرما لیا کہ کس چیز کو کس وقت میں پیدا فرمانا ہے، تو تعلقات بعد میں آئیں گے لیکن ارادہ ازل میں ہی ہو چکا ہے. اب جس کے وجود کے جب جب اللہ نے ارادہ فرمایا تھا، جب جب اس کا وقت آتا جائے گا اس کو وجود ملتا چلا جائے گا. تو فرماتے ہیں جس طرح ازل میں ہی ارادہ جو تھا وہ حوادثات کی ان کے اوقات کے ساتھ تخصیص کا موجود تھا. وَلَمْ يَحْدُثْ لَهُ عِلْمٌ بِحُدُوثِ الْحَادِثِ، ان حادث کے پیدا ہونے سے اللہ کا علم حادث نہیں ہوا، اس کو تو علم ازلی طور پر ہی تھا. متعلقات جو تعلق بنتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، علم تو ازل میں ہی پہلے سے ہی یہ چیز ساری کی ساری اللہ کو معلوم ہے. کما زعم جہم ابن صفوان و ہشام ابن الحکم، تو جو جہمیہ فرقے کا بڑا بانی تھا جہم بن صفوان، اور اسی طرح ہشام بن حکم جو ہے یہ کوفی شیعی تھا، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا علم حادث ہے، اسی بنیاد پر کہ جب چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو ہم نے اس کا رد کیا کہ اللہ کا علم قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، اس کو تو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے کہ کب کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے. ہاں جو اس کے جب حادث کے ہونے کا وقت آتا ہے تو تعلق اس کے ساتھ بنتا ہے، اور وہ تعلق حادث ہوتا ہے، خود اس سے صفت جو ہے وہ حادث نہیں ہوتی. ولا ارادۃ بحسب کل مراد، اور اسی طرح اس کا ارادہ بھی ہر مراد کے اعتبار سے حادث نہیں ہے. اس کا عطف بھی جو ہے وہ علم پہ پڑ رہا ہے، یہاں پر بھی اعراب انہوں نے غلط لگا دیا ہے. اور نہ ہی اس کا ارادہ جو ہے وہ حادث ہوتا ہے ہر مراد کے اعتبار سے، جیسا کہ کرامیہ نے یہ گمان کیا، کیونکہ کرامیہ کا تو یہ نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام ہو سکتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے ارادے کو کہ جب جب مراد اللہ کی پوری ہوتی جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی حادث تھا تو یہ بھی حادث ہے. تو اس کا رد بھی ساتھ میں بیان کر دیا، لِبُطْلَانِ كَوْنِهِ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ، کیونکہ جو واجب الوجود ہے وہ حوادث کا محل ہونا اس کا باطل یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے. وَالْإِرَادَةُ وَالْمَشِيَّةُ مُتَرَادِفَانِ وَيُدَانِيهِمَا الْاِخْتِيَارُ. اب یہ اللہ کے مرید ہونے کے اعتبار سے کہ ارادہ فرماتا ہے اللہ، تو تین قسم کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
ایک ارادہ، ایک مشیت اور تیسرا اختیار۔ تو فالکل قدیم و واحد، تو تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور یہ تینوں اسی ایک ہی صفت کے اوپر ہی دلالت کرتے ہیں کہ جو قدیم ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو ممکن کے وجود کے لیے صفت مرجحہ ہے۔ ٹھیک، لا کما یزعم یا یزعم ان المشیۃ قدیمۃ، تو یہ صفت ارادہ، مشیت، یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے گمان کیا، یا یہ جو گمان کیا گیا، تو یہ جو گمان کرنے والے ہیں وہ کرامیہ ہیں کہ مشیت الگ ہے اور ارادہ الگ ہے، دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشیت کا تعلق مطلق ایجاد شے سے ہے، قطع نظر کب ہوگی نہیں ہوگی، اور ارادہ سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ بھی ایجاد ہی فی وقت مخصوص، وقت مخصوص میں اس کو ایجاد کرنا۔ تو وقت کی قطع نظر کر کے ہو تو مشیت ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہو تو ارادہ ہے۔ تو وہ مشیت کو قدیم کہتے ہیں اور ارادے کو حادث کہتے ہیں، کیونکہ وقت سے اس کا تعلق ہے اور وقت حادث ہے، تو اس لیے کہا وہ حادث ہو گیا۔ تو اس کا رد کرتے ہیں کہ لا کما یزعم ان المشیۃ قدیمۃ والارادۃ حادثۃ، والارادۃ حادثۃ، یہاں پر بھی اعراب غلط لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو گمان کیا گیا کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مشیت اور ارادہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ولا کما زعم ان معنی ارادۃ فعلہ انہ لیس بمکرہ ولا مغلوب ولا ساہن، ومعنی ارادۃ فعل غیرہ انہ آمر بہ۔ تو یہ جو گمان کیا گیا، اور یہ گمان کرنے والا حسین نجار ہے، یہ بھی معتزلہ میں سے ہے۔ تو اس نے ارادے کا معنی کیا کہ اگر اللہ کسی دوسرے کے فعل کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے مراد اس کو حکم دینا ہے، یعنی ارادہ اور حکم کو وہ ایک ہی معنی میں لیتا ہے۔ اور خود اللہ کے اپنے فعل کا اگر ارادے کی بات ہو تو وہاں اس سے مراد وہ یہ لیتا ہے کہ خود اللہ نے اپنے اختیار سے یہ کیا ہے، وہ کسی کے مجبور کرنے سے نہیں ہے، غفلت سے نہیں ہے، کسی کے اکراہ سے نہیں ہے۔ یعنی وہ یہاں پر ارادے کا معنی ایک عدمی معنی لیتا ہے، عدم کے معنی لے رہا ہے، مجبور نہ ہونا، مغلوب نہ ہونا، بھولنے والا نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو مکرہ مفعول کا صیغہ ہے، تو لیس بھی مجبور فی فعلہ، کہ وہ اپنے فعل میں مجبور نہیں ہے، ولا مغلوب، تو مغلوب کا معنی کہ کوئی دوسرا اس کے اوپر غالب ہو جو اس کو اس فعل سے روک دے، تو ایسا نہیں ہے۔ ولا ساہن، یعنی سہو والا نہیں ہے کہ وہ اپنے فعل سے غافل ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے گمان یہ کیا کہ اللہ کے اپنے فعل کے ارادے کا معنی ہے کہ وہ مکرہ نہیں ہے، مغلوب نہیں ہے، ساہی نہیں ہے، اور غیر کے فعل کا اللہ نے ارادہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے انہ آمر بہ، کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، فیصلہ دیا ہے۔ تو اس کے نزدیک جو ہے پھر ارادہ جو ہے وہ امر کے معنی میں ہے۔ تو یہ بھی بات اس کی باطل ہے، کیونکہ اللہ نے ہر مکلف کو
ایمان لانے کا حکم دیا ہے. اللہ نے ہر مکلف کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے. اسی طرح اپنی طاعت کا مکلف بنایا ہے، اس کا حکم دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو مکلفین ہیں وہ تو کفار ہیں اور فساق و فجار ہیں. تو اگر امر اور ارادہ ایک ہی ہو تو اگر اللہ نے ان کے ایمان کا ارادہ فرمایا ہوتا یا ان کی طاعت کا ارادہ فرمایا ہوتا تو پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی نافرمان نہ ہوتا. حالانکہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کفار بھی ہیں اور بلکہ زیادہ ہیں، اور فساق و فجار بھی ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر اللہ نے یہ چیز ان سے چاہی ہوتی تو لوقع الایمان، تو ان کا ایمان واقع ہو جاتا. اور اگر اللہ نے ارادہ فرمایا اور پھر بھی نہیں ہو رہا تو لازم العجز، تو اللہ نے ارادہ فرمایا لیکن پھر بھی نہیں ہوا وہ، تو اس سے تو اللہ کا عاجز ہونا لازم آیا اور یہ محال ہے. تو پتہ لگا کہ امر اور ارادہ ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. وقد اتفق جمیع الفرق علی انہ تعالی مرید، تمام جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ مرید ہے. قرآن میں استعمال ہوا ہے یرید اللہ لیبین لکم، ٹھیک ہے. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْإِرَادَةِ، ہاں ارادے کے معنی میں اختلاف ہے. تو قال اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر آسانی فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے. سورہ بقرہ آیت 185. یرید اللہ لیبین لکم، سورہ نساء آیت 26. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کے چاہنے پر ہی تم چاہتے ہو. سورہ انسان سورہ دہر آیت نمبر 30. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سورہ قصص آیت نمبر 68. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ، تو اس کے علاوہ بہت ساری آیات اور احادیث اس چیز پر موجود ہیں. قال ابو محمد ابن قتیبہ، ابن قتیبہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے، گرا سے باندھنے والی بات ہے، کہ اجمع اہل الحدیث علی 6 اشیاء، کہ جو محدثین ہیں ان کا 6 باتوں پر اجماع ہے. اب لفظ اہل حدیث سے یہ ہمارے دور کے غیر مقلدین خوشی سے اچھلنے نہ لگ جائیں کہ جن کو بخاری لفظ پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، جو بخاری شریف کا صحیح سے نام بھی نہیں لے سکتے، تو وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. تو جو بیچارے اہل حدیث ہوں ان کا یہ مراد نہیں ہے. تو مراد محدثین ہے، جیسے امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، ٹھیک ہے، امام ترمذی ہو گئے، امام ابو داؤد ہو گئے. یہ ہمارے جو محدثین گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور سنت رسول کی حفاظت کا انہوں نے فریضہ انجام دیا، مراد وہ ہیں. تو 6 باتوں پر ان کا اتفاق ہے. وہیا، پہلی بات کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا. کیونکہ ارادہ کی جو صفت ہے جب تک اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی، اگرچہ وہ ممکن لذاتی ہی ہے لیکن اس کو وجود نہیں مل سکتا جب تک کہ صفت مرجحہ اس پر کام نہ کرے. دوسری بات وعلی انہ خالق الخیر والشر، اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے. آگے اس پر گفتگو آ رہی ہے تفصیل سے ہماری. تیسری بات وعلی ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق،
پیچھے ہماری بات گزر گئی اس پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ چوتھی بات وعلی انہ یرا یوم القیامتی، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی جائے گی، اس کا دیدار ہوگا۔ ضمناً یہ بات پیچھے آ گئی ہے، تفصیل سے آگے بات آئے گی۔ پانچویں بات وعلی تقدیم الشیخین علی سائر الصحابتی فی الفضل، کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، تو وہ فضیلت میں تمام صحابہ پر مقدم ہیں، اور ان میں بھی جو سب سے افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں اور پھر عمر فاروق اعظم ہیں۔ تو جو اس کے برخلاف کرے گا تو آگے حکم اس کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ بھی بدعتی ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو یہ جو آج کل کے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اس نظریے کے خلاف کبھی چھپ کر خناس کی طرح گفتگو کرتے ہیں کہ عوام اپنی مرضی کی دیکھی تو بڑکے مارنے لگے، اور جہاں علماء اہل سنت نے گرفت کی تو دبک کر پھر اندر بیٹھ گئے، تو وہی خناس والی حرکتیں جو سورہ ناس میں جس کا ذکر ہے۔ تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اہل سنت کے لبادے میں، تو حقیقت میں یہ رافضی ٹولہ ہے۔ جب تک دل سے اس پر ایمان نہیں ہوگا، اور کل اناء یترشح بما فیہ، اور ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، تو اگر ایمان کا برتن بھرا ہوا ہے، شیخین کی عقیدت کا برتن بھرا ہوا ہے، تو الفاظ بھی پھر ان کے عقیدت والے ہی نکلیں گے۔ اگر صحابہ کی عظمت دل میں ہے تو کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں توہین کا لفظ انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، چاہے جائے کا اس کی زبان پر آ جائے۔ تو یہ بار بار اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، جب شور مچتا ہے، علماء اہل سنت ان کی گرفت کرتے ہیں، تو کہیں مارکیٹ ہاتھ سے نہ چلی جائے، وہ فوراً جو ہے وہ توبہ کا اعلان کرتے ہیں، پھر چند مہینے گزرتے ہیں، پھر اندر کا برتن پھر چھلکنے لگتا ہے، تو وہی گمراہی باہر نکل کر منہ سے باہر آ جاتی ہے وہ قے کی صورت میں۔ تو پھر وہی نہیں جناب، کبھی نو معاویہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو بھلے ان کا نام بڑا ہو، کام بڑا ہو، تو جب تک اس نظریے کے اوپر ہیں، جب تک وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اگر وہ اس نظریے کو چھوڑیں گے تو وہ ہماری پیر کی جوتی کے بھی برابر نہیں۔ ہم ان کو پیر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرتے، سر پہ رکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ نظریے کو سلام ہے، اور ہمارا یہ اجماع اتفاق ہے اہل سنت کا کہ جو شیخین کے اوپر کسی کو بھی فضیلت دے گا انبیاء اور مرسلین کے علاوہ، تو وہ اہل سنت سے خارج ہوگا۔ اب چاہے وہ اہل بیت اطہار میں سے ہوں، تو خود اہل بیت اطہار بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ صحابہ کے ساتھ ہونے کو ان کو ایک اور مزیت حاصل ہے نسب کی قرابت کی، تو اس لیے ان پر اہل بیت کا اطلاق کیا جاتا ہے، ورنہ اس لفظ کے اندر کہ علی سائر الصحابتی، تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ تو کوئی اس لفظ سے جو ہے نا اپنے مطلب کی پخ نہ نکالے کہ جناب اس میں تو صرف صحابہ کا ذکر کیا گیا، اہل بیت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس کو صحابی کی تعریف پتہ ہوگی تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ چھٹی بات کہ وعلی الایمان بعذاب القبر، کہ عذاب قبر پر ایمان رکھا جائے۔ تو لا یختلفون فی هذه الاصول، تو یہ جو 6 اصول ہیں، 6 قاعدے ہیں، 6 عقیدے ہیں، ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ومن فارقہم فی شیء من ذلک، اور جس نے بھی مفارقت کی ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی جدائیگی اختیار کی، اس سے ہٹ کر عقیدہ رکھا، تو نابذوہ، تو انہوں نے اس کو دور پھینک دیا، ہٹ، دور، دفع ہو ان سے۔ وبدعوہ، اس کو بدعتی قرار دیا۔ وہجروہ، اور اس کو
چھوڑ دیا۔ تو ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا جن لوگوں نے تفضیل شیخین کے مسئلے پر اختلاف کیا یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور ان کے عادل ہونے میں اختلاف کیا، تو ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَإِرَادَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلِّ كَائِنٍ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِمَا لَيْسَ بِكَائِنٍ، تو اللہ کا ارادہ ہر ہونے والی شے کے ساتھ جس کو وجود ملا ہے اس کے ساتھ متعلق ہے، اور جس کو وجود نہیں ملا اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ یہی معنی ہے کہ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، فہو تعالی مرید لما نسمیہ شرا من کفر وغیرہ۔ اب یہاں سے ایک اور یہ مسئلہ پیدا ہوا جو معتزلہ جس میں اختلاف کرتے ہیں کہ خیر کی چیزیں تو اللہ کے ارادے سے ہیں، اور جو چیزیں شر ہیں، کفر ہے، معاصی ہیں، وہ اللہ کے ارادے سے نہیں ہیں بلکہ بندے کے ارادے سے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ جو مجوسیوں سے بھی خباثت میں بڑھ کر ہے۔ مجوسیوں نے تو دو الہ مانے تھے، خیر کا خالق اور شر کا خالق۔ اب یہاں جتنے بھی شر کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے شر کے خود ہی خالق ہو گئے، کیونکہ جب وہ اللہ کے ارادے سے نہیں ہے، بندوں کے اپنے ارادے سے ہے، تو جتنے کفر کرنے والے ہیں، جتنے معاصی کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب اپنے اس فعل کے خالق ہو گئے۔ تو وہ تو دو الہ کو مان کر کافر ہوئے، اور یہ اتنے الہ مان رہے ہیں جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو اس کا رد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے جس کو ہم شر کا نام دیتے ہیں، کفر یا معاصی وغیرہ، کما ہوا مرید للخیر، جیسا کہ وہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں بہت زبردست انہوں نے تنبیہ کی ہے نسمیہ شرن کے اوپر، کہ جناب یہ جو بعض ہونے والی چیزوں کو ہم شر کہتے ہیں، ہمارے تعلق کے اعتبار سے کہ وہ ہمارے اعتبار سے شر ہے یا وہ ہمیں ضرر دینے والی ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس کو شر کہتے ہیں، لا بالنسبت الی صدورہ عنہ تعالی، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ اللہ کی ذات سے صادر ہیں۔ تو فخلقہ الشر لیس قبیحا، تو شر کو پیدا کرنا برا نہیں ہے، شر کا کسب کرنا برا ہے۔ اذ لا قبیح منہ تعالی لا یسأل عما یفعل، تو اللہ کی ذات سے جو بھی چیز صادر ہے وہ قبیح نہیں ہے۔ یہ نسمی ہی اسی لیے کہا کہ ہم اس کو شر کا نام دیتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ تو اس سے ان معتزلہ کا رد ہو جاتا ہے جو فی نفسی کہتے ہیں جناب یہ جو شر ہے یا اس کو پیدا کرنا بھی جو ہے وہ قبیح ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ پیدا کرنا قبیح نہیں ہے، اس کا کسب کرنا جو ہے وہ قبیح ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ شر کا بھی خالق ہے اور خیر کا بھی خالق ہے، دونوں چیزیں اس کے ارادے سے ہیں۔ وَلَوْ لَمْ يُرِدْهُ لَمْ يَقَعْ، اگر اس نے اس کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو وہ واقع نہ ہوتا۔ وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ إِسْنَادِ الْكُلِّ إِلَيْهِ جُمْلَةً، اس پہ تمام متکلمین کا اتفاق ہے جو اہل سنت کے ہیں کہ کل کی اسناد اللہ کی طرف اجمالاً کرنا یہ جائز ہے۔ یہاں جائز بامعنی یصیحو کے ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے جو چیز منع ہے، جو صحیح نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کی نیچے حاشیے میں تعبیر کی وجوب کے ساتھ
کیونکہ یہ تو کہنا واجب ہے کہ ہر چیز اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ مقابلہ ہو رہا ہے، آگے عدم جواز کی بات آ رہی ہے، تو اس لیے یجوزو اور لا یجوزو، جیسے معرفت النفس ما لہا وما علیہا میں ما یجوزو لہا وما لا یجوزو لہا، تو اب یجوزو کے اندر واجبات بھی آتے ہیں، فرائض بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مستحبات بھی آ جاتے ہیں، مباح بھی آ جاتا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی، یہاں جب انہوں نے لفظ یجوزو کہا ہے تو کیونکہ متکلمین عام طور پر شرعی جواز کی بات نہیں ہو رہی جس کو واجب کہیں یا اس میں، تو اسی لیے یہاں انہوں نے لفظ یجوزو کا استعمال کیا، تو یہ یصیحو کے معنی میں ہے. تو اتفاق ہے کہ کل کائنات کی اسناد اجمالی طور پر اللہ کی طرف کی جائے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. تو یوں کہا جائے کہ جمیع الکائناتی مرادۃ للہ تعالی، کہ پوری کائنات اللہ کے مراد ہے، اس کے ارادے سے پیدا ہے. اب اس پوری کائنات میں سب چیزیں آ گئیں، تو اجمالاً خیر بھی ہے اور ہمارے حساب سے جو شر ہے وہ بھی ہے. واختلفوا فی التفصیل، اس میں اختلاف ہے کہ تفصیل کر کے خیر اور شر کو الگ الگ کر کے بیان کرنا یہ جائز ہے یا نہیں. فقیلا، تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ لا یقالو انہ یرید الکفر والفسق والظلم، کہ یوں نہ کہا جائے کہ اللہ نے کفر، فسق اور ظلم کا ارادہ فرمایا، یعنی انفرادی طور پر صرف شر کی اسناد اللہ کی طرف نہ کی جائے، کیونکہ آگے قول آ رہا ہے کہ تفصیل کرتے ہوئے خیر اور شر دونوں کی بات کی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس سے ایہام کی نفی ہو جاتی ہے. لیکن اگر صرف یہ کہا جائے کہ یہ تمام ظلم، کفر، گناہ یہ سب اللہ کے ارادے سے ہیں، تو لِإِيهَامِهِ الْكُفْرَ، تو یہاں پر کیونکہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ امر اور ارادہ بعض لوگوں نے ایک مانا ہے اس کو، تو امر اور ارادہ دونوں جب ایک ہے تو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے ان چیزوں کا امر کیا ہے، حالانکہ اللہ نے ان چیزوں کا امر نہیں کیا. تو اس سے کفر کا ایہام پیدا ہو رہا ہے اس معنی کے اعتبار سے. ای کونہ ماموراً بھی، کہ ان چیزوں پر اللہ کا حکم ہے، یہ مامور بھی ہی ہیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے. تو جب التباس پیدا ہو تو پھر اطلاق سے توقف لازم ہے. کما یقال خالق کل شیء ولا یصح ان یقال خالق القاذورات و خالق القردۃ. اب مثال دے کے سمجھا رہے ہیں تشبیہ سے، کہ جس طرح اجمالاً یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، لیکن تفصیل میں صرف جو چیزیں حیثیت میں کم ہیں ان کی طرف خلق کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. تو یوں نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ گندگیوں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ بندروں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ خنزیروں کو پیدا کرنے والا ہے. ہاں جب تفصیل آ رہی ہے جس میں خیر و شر دونوں کی ذکر ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خوبصورت چیز کو بھی پیدا فرمایا اور بدصورت چیز کو بھی پیدا فرمایا، اگر اس طرح تفصیل ہو رہی ہے کہ دونوں کا تقابل کر کے ہے تو پھر تو درست ہے. لیکن صرف یہ چیزیں جو کم رتبے والی ہیں، کم مرتبے والی ہیں، ان کی طرف اللہ کی خلق کی نسبت جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے. اگرچہ نفس الامر کے اعتبار سے بات ٹھیک ہے. وَيُقَالُ، اسی طرح ایک اور مثال دے کے سمجھایا کہ یہ کہنا درست ہے لہو ما فی السماوات والارض ولا یقال لہو الزوجات والاولاد، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے، لیکن یوں کہنا کہ اولاد بھی اللہ کی ہے، بیویاں بھی اللہ کی ہیں، تو اس سے یہ ایہام ہو رہا ہے کہ یہاں پر
مراد جو ہے وہ غیر ملک کے طور پر ہے، کیونکہ سب اللہ کی مراد اللہ کی ملک میں ہیں. تو اب یہاں پر کہیں جعل کا معنی نہ لے لے کوئی کہ اللہ نے اپنے لیے زوجہ رکھی یا اپنے لیے اولاد رکھی، تو یہ ایہام پیدا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ کہنا ناجائز ہے. وقیل یجوز، تو ایک قول تو یہ تھا کہ منع ہے. تو منع اس صورت دونوں میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ صرف برائی کا ذکر کرنا وہ منع ہے، لیکن اگر خیر اور شر دونوں کو ساتھ ذکر کیا جائے تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے جو دیگر علماء نے یہاں پر بات کہی ہے، انہوں نے تو صرف مطلقاً کہا یجوزو، لیکن جو دیگر علماء نے یہاں پر بات کہی وہ یہ ہے کہ لیکن مقروناً بقرینۃ تلیق بہ، کہ ایسے قرینے کے ساتھ ملا کر کہنا جائز ہے کہ جو اس کے حال کے مناسب ہو. حتی نقول انہ اراد الکفر من الکافر کسبا لہ شرا قبیحا منہیا کما اراد الایمان من المؤمن کسبا لہ خیرا حسنا معمورا. کہ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ نے کافر سے کفر کا ارادہ فرمایا اس کا برائی قبیح اور ممنوع کا کسب کرتے ہوئے، کہ اس نے ان چیزوں کا کسب کیا، جیسا کہ اللہ نے مومن سے اس کے ایمان کا ارادہ فرمایا، نیکی معمور اور خیر کا اس سے کسب ہوتے ہوئے، کہ مومن نے ان چیزوں کا کسب کیا. اور یہی امام ابو منصور ماتریدی کا مختار قول ہے، اور علامہ ابو الحسن اشعری کا بھی اسی کو اختیار کیا انہوں نے. تو دونوں جو ہمارے ائمہ ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ تفصیل کے ساتھ اگر ہے اور کوئی قرینہ ایسا ہے تو پھر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. وقیل لا یضاف الشر الیہ بطریق التعدب المرشد الیہ بقولہ تعالی، کہ کہا گیا کہ شر کی اضافت اللہ کی طرف نہ کی جائے اس ادب کے طریقے پر کہ اللہ کے فرمان میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا، ارشاد کیا گیا، وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو خیر تجھے پہنچی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تجھے پہنچی تو وہ تیری اپنی جان کی طرف سے ہے. ویقول ابن عمر الخیر بیدیک والشر لیس الیک، لبیک کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر اس طرح کہا کرتے تھے، لبیک الخیر بیدیک، خیر تیرے قبضہ قدرت میں ہے، والشر لیس الیک، لیکن شر تیری طرف سے نہیں بلکہ خود ہماری طرف سے ہے. ٹھیک ہے. باقی معتزلہ کا اس حوالے سے جو اور معاملہ ہے انشاءاللہ یہیں سے اس کو ہم آگے ذکر کریں گے. تو وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب اللہ کے ارادے سے ہے، اور معتزلہ اس مسئلے میں اہل سنت سے مختلف ہیں. تو عند المعتزلۃ انما یرید ما کان طاعتہ وسائر المعاصی والقبائح واقعۃ بارادۃ العبد علی خلاف ارادۃ اللہ تعالی. تو معتزلہ کے نزدیک جو اللہ کی اطاعت کی چیزیں ہیں تو وہ تو اللہ کے ارادے سے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اور برائیاں ہیں وہ سب خود بندے کے ارادے سے ہیں، اللہ کے ارادے کے برخلاف. تو اس سے کیا خرابی آئے گی وہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتائی تھی کہ یہ تو مجوسیوں سے بھی بڑھ کر برائی کا معاملہ ہو گیا کہ اتنے سارے خالق بنا دیے کہ جو خود اپنے فعل کو اپنے ارادے سے وجود میں لا رہے ہیں اللہ کے ارادے کے برخلاف. تو یہ دو واقعات یہاں پر ذکر کیے ماتن نے اس معاملے کی خرابی کو ظاہر کرنے کے لیے.
تو فی شرح البحری، پیچھے کنز الفوائد جو شرح تھی بحر کی، اس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ان القاضی عبد الجباری دخل علی صاحب ابن عباد وعندہ ابو اسحاق الاسفرائینی، کہ قاضی عبد الجبار ہمدانی کے نام سے مشہور ہے، یہ معتزلہ کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ تو اس کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 415 ہجری میں۔ تو جب یہ داخل ہوا صاحب بن عباد کے پاس، اور یہ آل بویا جو بادشاہ گزرے ہیں اس میں عد الدولہ نام کا ایک بادشاہ تھا، تو اس کا یہ وزیر تھا، اور بہت سارے لوگ اس کے پاس آ کر، اس کو علم کا بڑا شوق تھا، اور متنبی جو مشہور ہے تو وہ بھی اس کے قصیدے بڑا پڑھا کرتا تھا، اور یہ لوگوں کو بڑے مال و دولت سے نوازا کرتا تھا۔ تو یہ قاضی عبد الجبار صاحب جب اس وزیر کے پاس آیا تو وہاں پر استاد ابو اسحاق اسفرائینی بھی موجود تھے، اہل سنت کی بڑی زبردست شخصیت، اور علم الکلام میں جب استاد کہا جاتا ہے تو اس سے مراد علامہ اسفرائینی ہوتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر اس کی رگ اعتزال جو ہے وہ پھڑک اٹھی، تو بطور طعن کے کہنے لگا کہ فلما رآہ، جب اس نے حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کو دیکھا تو کہنے لگا سبحان من تنزہ عن الفحشاء، پاک ہے وہ ذات کہ جو برائیوں سے منزہ ہے۔ تو اس کا مقصود یہ تھا کہ وہ تعریض کرے اہل سنت پر کہ تم لوگ اللہ کے لیے برائی کی صفت ثابت کرتے ہو، کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ یرید الفحشاء ویخلقها، کہ جو برائیاں ہیں وہ ان کا بھی ارادہ اللہ نے کیا ہے اور وہ اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ تو اس نے یہ کہہ کر کہ اللہ برائی سے پاک ہے، یہ تعریض کی۔ تو فقال الاستاذ علی الفور، وہ بھی استاد تھے بھائی، فوری جواب دیا، اور ایسا ٹکا کے جواب دیا اسے کہ سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، کہ اس کی بادشاہت میں صرف وہی جاری ہوتا ہے جس کا اس نے ارادہ کیا، تو وہ ذات پاک ہے۔ تو اس سے انہوں نے معتزلہ کا رد کا قصد کیا کہ ان کے نزدیک جو ہے جب اس کی بادشاہت میں اس کے ارادے کے برخلاف امور سر انجام پا رہے ہیں، کہ جتنے بھی فساق ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، وہ سب اللہ کے ارادے کے برخلاف اپنے معاملات انجام دے رہے ہیں، تو یہ تو نقص اور عیب ہو گیا، اور نقص اور عیب سے اللہ پاک ہے۔ تو اس نے کہا سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، کہ جس کی بادشاہت میں وہی ہوتا ہے جو اس نے چاہا ہے۔ والمعتزلۃ قبحہم اللہ، اللہ ان کے رسوا کرے، ارادوا تنزیہہ تعالی عن اضافت الشر الیہ و ارادتہ ووقعوا فی شرک اعظم من شرک المشرکین اذ جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ لا یحصون۔ تو معتزلہ نے ارادہ تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو شر کی اضافت ہے اس سے تنزیہ کریں، اور شر کے ارادے کی
وہ اللہ سے اس کی نفی کریں، تنزیہ کریں، لیکن وہ ایک ایسے شرک میں پڑ گئے جو مشرکین کے شرک سے بھی بڑا ہے، کیونکہ ان معتزلہ نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا لیے کہ جنہوں نے اللہ کی طرح خلق کیا، پیدا کیا، اور اتنا لا یحصون کہ وہ اتنے ہیں کہ جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب کسی چیز کو خلق کرنا یہ تو الہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے خالق جب قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر حجت قائم کی کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کو کیوں پوچھتے ہو، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ تو خلق کی نفی تو وہ کرتے تھے، پھر بھی عبادت کے لائق سمجھتے تھے۔ اور یہ معتزلہ جو ہیں وہ تو ہر کافر کو، ہر فاسق اور فاجر کو اپنے افعال کا خود خالق قرار دے رہے ہیں، اگرچہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ وہ اس چیز کی صراحت نہیں کرتے کہ ان کو الہ مانتے ہوں، اگرچہ یہ قول کیا انہوں نے کہ وہ اپنے افعال کے خالق خود ہیں، لیکن الہ ہونے کی وہ نفی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ معبود ایک ہی کو مانتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے اس قول سے یہ کفر لازم آ رہا ہے تو اس لیے اس پہ لزوم کفر کہتے ہیں ہم، لیکن اس کی بنیاد پر ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، ان کو کافر قرار نہیں دیتے۔ تو قول کا کفر ہونا اور ہے اور قائل کا کافر ہونا اور ہے۔ وعن عمرو بن عبید انہ قال، عمر بن عبید جو تھا یہ بھی معتزلہ کے متقدمین میں سے ہے، اور یہ حضرت امام حسن بصری کے معاصر تھا، اور معتزلہ کو اس نے جب ابتدائی طور پر واصل بن عطا وغیرہ جو تھے تو ان لوگوں نے مل کر جو ہے وہ مذہب اعتزال کی بنیاد رکھی، تو یہ کہنے لگا کہ ما الزمنی احد مثل ما الزمنی مجوسی کان معی فی السفینۃ، کہ جیسا مجھے مسکت جواب مجوسی نے دیا ایسا لاجواب مجھے کسی نے نہیں کیا۔ یہ پہلا والا جو ما ہے وہ نافیہ ہے، اور جو دوسرا والا ما ہے یہ مصدریہ ہے یا موصولہ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ مثل الزام الزمانی ہی مجوسی، اور الزام سے مراد ہے اسقاط الخصم، سامنے والے کو چپ کرا دینا، اس کو لاجواب کر دینا۔ تو جیسا لاجواب مجھے اس مجوسی نے کیا اس جیسا مجھے کسی نے نہیں کیا، اور یہ ان کے عقیدے کے بنیاد پر ہے جو معتزلہ نے رکھا تھا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اس پر کوئی یہ الزام نہیں آتا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا فقلت لہ لما لا تسلم، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ فقال ان اللہ لم یرد اسلامی، اللہ نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں کیا، جب ارادہ کر لے گا تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو فقلت للمجوسی ان اللہ یرید اسلامک ولکن الشیاطین لا یترکونک، کہ اللہ نے تو تیرے اسلام کا ارادہ کیا ہے لیکن تیرے شیطان تجھے نہیں چھوڑتے، یعنی شیطان جو ہیں وہ اللہ کے ارادے میں رکاوٹ بن گئے۔ اللہ نے تو چاہا لیکن شیطانوں نے اللہ کے ارادے کو روک لیا، تو پھر شیطان غالب آ گیا، اس کا مطلب ہے۔ تو اس مجوسی نے پلٹ کے فٹافٹ جواب دیا فانا اکون مع الشریک الاغلب،
تو میں اس شریک کے ساتھ ہوں جو غالب آیا، یعنی شیطان۔ تو مراد اس کی یہ تھی کہ توسل بالغالب اولا من التوسل بالمغلوب، غالب سے توسل کرنا مغلوب سے توسل کے مقابلے میں اولا ہے۔ اور شیطان ہی غالب کیوں ہوا؟ لأن ارادتہ علی قواعدہم غالبۃ علی ارادۃ اللہ، تو معتزلہ کے قواعد کے مطابق تو شیطان کا ارادہ جو ہے وہ اللہ کے ارادے پر غالب آ گیا۔ تو جبھی تو وہ بندہ، اللہ نے تو ارادہ کیا ان کے بقول، لیکن شیطان نے روکا، تو شیطان کے مطابق وہ کفر اختیار کیے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی جواب بن نہیں پڑا، اور یہ بھی حکایت کی گئی کہ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی اور مذہب اہل سنت کو اختیار کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ اعتزال کو پھیلا رہا تھا، لیکن جب اس مجوسی سے مناظرہ ہوا یا گفتگو ہوئی تو اس نے جو اس کو لاجواب کیا، تو پھر اس نے مذہب اعتزال سے توبہ کر کے اہل سنت کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ تو ہمارے اس پہ تو اللہ نے اس کے ایمان کا ارادہ کیا ہی نہیں، ہاں اس کے کفر پر وہ راضی نہیں ہے، اور اس کا جو کفر ہے وہ خود اپنے کسب سے ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ آگے انشاءاللہ اس کی گفتگو اور مزید تفصیل سے آئے گی بندوں کے افعال کے اعتبار سے۔ تو فالمعاصی واقعۃ بارادتہ و مشیتہ، تو گناہ ہو یا کفر ہو وہ بھی اللہ کے ارادے اور مشیت ہی سے ہے، لا بامرہ و رداہ و محبتہ، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم معاصی اختیار کرو یا کفر اختیار کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہے اور اللہ کو یہ پسند بھی نہیں ہے۔